السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں قربانی کے بارے میں کیا فرمایا، اور چند مسائل بتائیں گے، جیسے گھر میں 4 بھائی ہیں اور چاروں کماتے ہیں، تو کیا چاروں پہ قربانی واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ یا 2 بھائی ہیں اور ان دونوں بھائیوں کی مال اپنے ماں کے پاس رکھتے ہیں، تو قربانی ان بھائیوں پر ہوگی یا ماں کے اوپر ہوگی، یا ماں پہ نہیں ہوگی، ان دونوں بھائیوں پہ ہوگی؟ یہی چند کچھ مسائل ہم ایسے ہی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ عربی زبان میں امر کا لفظ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قربانی کرانے کی وسعت ہو پھر بھی وہ نہ کرائے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے قربانی کرانے کی وسعت ہو، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرائے، تو اس کے لیے سخت وعید کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح کی وعید عموماً واجب کے چھوڑ دینے پر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو اسے اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کرنی چاہیے۔ اگر قربانی واجب نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل قربانی کرنے کی صورت میں دوسری قربانی کرنے کا حکم نہیں دیتے، باوجود کہ اس زمانے میں عام لوگوں کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس عرصہ قیام میں مسلسل آپ قربانی فرماتے رہے۔ بہت سے حضرات یہ کرتے ہیں کہ جب مال کے نصاب ہوتے ہیں تو پہلی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کراتے ہیں۔ تو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرانا یہ نفل قربانی ہے، اور جو مال کے نصاب کی وجہ سے لازم ہوتی ہے وہ واجب قربانی ہے۔ اگر کسی صاحب نصاب کے پاس اتنی ہی رقم موجود ہے جتنے میں ایک قربانی ہو سکے گی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی واجب قربانی کرائے۔ ہاں، اگر کسی صاحب نصاب کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ ایک سے زائد قربانی کرا سکتا ہے، تو وہ اپنی سعادت سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی قربانی کرے۔ ایک مسئلہ ہے کہ 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کا زیور ماں کے قبضے میں ہے اور ابا کا انتقال ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں سب پر قربانی واجب ہوگی یا صرف ماں پر قربانی واجب ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زیور اگر بھائیوں کی ملک ہے اور وہ اس کو بطور امانت ماں کے پاس رکھوا رکھا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ دونوں بھائی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں
دونوں بھائیوں پر قربانی واجب ہے، ماں پر نہیں۔ ہاں اگر وہ زیور صرف ماں کی ملک ہے، اس پر ماں کا اختیار ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھائیوں پہ قربانی نہیں ہوگی، صرف ماں پہ قربانی واجب ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ قربانی ہر سال گھر کے مالک پر واجب ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی طرف سے قربانی کرائے۔ وہیں دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تو شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی صرف گھر کے مالک پر نہیں بلکہ گھر میں ہر صاحب نصاب پر اور ذی استطاعت شخص پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور چاروں کاروبار بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، تو کیا چاروں پر قربانی واجب ہے یا صرف ایک پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کاروبار کی مالیت 4 حصوں پر تقسیم کرنے سے ہر ایک بھائی الگ الگ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو چاروں بھائیوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے، اور اگر ہر ایک کا حصہ نصاب سے کم بیٹھتا ہے تو کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔